تن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما۔ ناظرین، ولایت کا سفر یوٹیوب چینل کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں۔ یہ خصوصی پیشکش جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو اپنے اس بیان کا عنوان قرار دیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ یہ آیت اس وقت آئی جب جناب ابراہیم منصب نبوت، منصب رسالت، منصب خلت اور بندگی کا منصب پہلے حاصل کر چکے تھے، اور ان سارے مناصب کے ملنے کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ قدرت اور نگاہ مشیت میں امامت کا منصب اتنا اہم تھا کہ نبوت و رسالت و خلت کے منصب پر فائز ہونے والے ابراہیم کو اللہ نے سب سے آخر میں امام بنایا۔ ظاہر ہے کہ یہ الہی منصب ہے، چاہے نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، یہ سب الہی منصب ہے، مگر ہر منصب اپنی اہمیت کے اعتبار سے عظمتوں کا حامل ہے۔ نبوت کا کام ہے احکام الہی کو پروردگار سے حاصل کرنا، امامت کا کام ہے حاصل کیے ہوئے احکامات اور پیغامات کو امت تک پہنچا دینا، اس کو نشر کرنا، اس کو پھیلانا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جملہ ائمہ معصومین نے جس طرح سے پیغام الہی، قانون الہی اور حکم رسالت کو امت تک پہنچایا آیا، ویسے ہی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منصب اور فرائض کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ ظاہر ہے، یہاں رک کر کے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں آج چوتھے امام کا تصور آتا ہے تو ہر شخص کے ذہن کے صفحے پر ایک لفظ آتا ہے، بیمار کربلا کا، کربلا کا بیمار، اور ہم بڑے آسانی کے ساتھ بیمار کربلا، بیمار کربلا، بیمار کربلا کہہ کر کے امام کو خطاب کرتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر بیمار رہے؟ اور اگر ایک شخص مسلسل بیمار ہے تو جو بیمار ہے، جو مریض ہے، وہ اپنے منصب اور اپنے فرائض کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ میں اس بات کا جواب پہلے آپ کی خدمت میں دے دوں کہ مولا سجاد اپنے آباء و اجداد کی طرح قوی بھی تھے، بہادر بھی تھے، دلیر بھی تھے، شجاع بھی تھے، اور اپنے کردار کے ذریعے موقع بموقع انہوں نے اپنی شجاعتوں کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ چونکہ مصلحت پروردگار تھی، لہذا کربلا میں آنے کے بعد عصر سے لے کر کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں آپ مرض سے دوچار ہوئے، اور اس میں بھی مصلحت پروردگار تھی،
اور وہ مصلحت کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ جس خانوادے میں 6 مہینے کے علی اصغر تک کو نہ زندہ چھوڑا گیا ہو اور شہید کر دیا گیا ہو، اس خانوادے میں اگر سید سجاد روبہ صحت ہوتے تو کیا انہیں بخش دیا جاتا اور چھوڑ دیا جاتا؟ اور پھر تاریخ کربلا خود آواز دے رہی ہے. امام حسین اسلام کے قتل کرنے کے بعد جب فوج اشقیاء خیموں کی طرف آئی ہے، خیموں کو لوٹنے کے لیے اور تاراجی کے لیے، تو خیمے میں آنے کے بعد جب سید سجاد کو دیکھا تو شمر نے یہی آواز دی تھی، ارے یہ زندہ رہ گیا، یہ بھی سلامت ہے. اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ امام سجاد کو بھی قتل کر دے. مصلحت پروردگار ہمارے ساتھ آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا نہیں، یہ بیمار ہے، اسے چھوڑ دو. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اس مریض سے اور عورتوں سے کسی طرح کا کوئی تعرض نہ کیا جائے، ان سے کوئی گفتگو کسی طرح کی نہ ہو اور انہیں چھوڑ دیا جائے. ظاہر ہے کہ فوج کا افسر تھا، اس نے حکم دے دیا، لہذا اب وہاں سید سجاد قتل سے محفوظ رہ گئے. یہ راز پروردگار کا اب سمجھ میں آیا کہ امام علی مقام کو علالت سے دوچار کیوں ہونا پڑا، بیماری کیوں لاحق ہوئی، مرض کیوں آپ کو اوپر طاری ہوا. اس لیے طاری ہوا تھا کہ چونکہ نسل امامت امام حسین علیہ السلام کے بعد سید سجاد کے ذریعے چلنی تھی. اب اگر امام حسین علیہ السلام کے بعد شمر اپنے پلان کے مطابق امام سجاد کو قتل کر دیتا تو پھر امامت کا سلسلہ کیسے آگے بڑھتا؟ یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا، ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا، سبیلیں ختم ہو جاتی. لہذا یہ مصلحت پروردگار تھی کہ تھوڑی دنوں کے لیے امام سجاد علیہ السلام پر علالت طاری کی گئی تھی. اور پھر یہی ہوا، امام سجاد جب قیدی بنائے گئے ہیں تو اب کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ سید سجاد نے کسی مقام پر بھی اپنی بیماری کا کسی طرح سے کوئی شکوہ کیا ہو، کوئی گفتگو کی ہو، کوئی اظہار کیا ہو، کسی سے کچھ کہا ہو. ایسا نہیں ہوا، بلکہ امام سجاد کو کانٹوں بھرے راستوں سے گزارا گیا تو آپ گزرتے رہے. امام سجاد کے اوپر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، درے مارے گئے، تازیانے لگائے گئے، سب کچھ ہوا. امام سجاد نے وہ سب برداشت کیا، اور یہ سب برداشت کرنے کے بعد بھی مختلف مقامات پر امام علی مقام خطبات بھی دیتے رہے، لوگوں کو پیغامات بھی دیتے رہے، دین، شریعت اور مذہب کے احکامات سے لوگوں کو آگاہ بھی کراتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید سجاد نے پوری زندگی جو امامت کا ہدف تھا، جو امامت کا مقصد تھا، جو امامت کا مشن تھا، اسے مکمل طور پر انجام دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کے وارث تھے، لہذا آپ کے اندر بھی وہ تمام صفتوں کا ہونا ضروری تھا جو سرکار ختمی آپ کے اندر، جو مولا متقیان کے اندر، جو امام حسن علیہ السلام کے اندر، جو امام حسین علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی. اب ہمیں دیکھنا ہے سرکار کی سب سے بڑی خصوصیت کون سی تھی؟ حضور کی، پیغمبر کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ پروردگار عالم نے حضور کے لیے ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، کہ پیغمبر ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. تو اب ایک صفت حضور کی سب سے بڑی یہ نظر آتی ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے، یعنی آپ کا اخلاق کا دنیا جواب نہیں لا سکتی. آپ اپنے اخلاق میں مکمل اور اس طریقے سے بے نظیر و بے مثال تھے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ کے دشمن آتے تھے، دوسرے مذہب کے افراد ہیں، کلمہ گو نہیں ہے، اسلام دشمن ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مگر جب پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے تو آپ ان کا استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، مسکراتے تھے اور اپنی ابا کو بچھا دیا کرتے تھے زمین پر اور ان سے کہتے تھے کہ آپ اس پہ تشریف رکھیے. تو اس طرح سے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبر اپنے اخلاق میں فرد نظر آتے ہیں تو پھر پیغمبر کا جو وارث ہوگا اس کے اندر اخلاق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے امام سجاد علیہ السلام تشریف فرمائے، آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد امام سجاد کو دیکھتے ہی ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بے خودگی، بے ادبی،
गुस्ताखी, तरह तरह की गलत सलत बातें और इल्जामात और इत्तेहामात इमाम के ऊपर आयद करता है। जब तक वो बोलता रहता है इमाम खामोश रहते हैं, और उसको जो कुछ कहना था इमाम को उसने कहा और कहने के बाद चला गया। जब चला गया तो वहां साथी मौजूद थे, असहाब मौजूद थे, इमाम के चाहने वाले मौजूद थे। इमाम ने अपने चाहने वालों से कहा कि ये शख्स जो अभी आया था और जो मुझे दुश्मनाम दे रहा था, गालियां दे रहा था और दुश्मनाम तराजी कर रहा था, मेरे साथ बेहुदागोई कर रहा था, चलो अब हम उसे चलकर जवाब देते हैं। इमाम के चाहने वालों ने कहा कि मौला ये बात समझ भी नहीं आई, जब वो आपके सामने था और बदतमीजियां कर रहा था और गालियां दे रहा था, उस वक्त तो आपने उसे जवाब नहीं दिया, और अब कह रहे हैं चलो अब जवाब देते हैं। तो जवाब तो उसी वक्त आपको देना चाहिए था। ये है मनसबे इमामत की पासदारी। इमाम ने कहा तुम मेरे साथ चलो, फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। इमाम चले, चाहने वाले भी चले उस दुश्मन की तरफ जो इमाम के साथ बेहुदगियां कर चुका था। जब चलने लगे तो इमाम ने रास्ते में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास। इमाम पढ़ते हुए जा रहे हैं, रास्ते में दोहरा रहे हैं। ये जो चाहने वाले थे ये समझ गए कि इमाम के इस आयत की तिलावत का मतलब और मकसद और हदफ क्या है, और ये आपस में एक दूसरे से कहने लगे देखिए ये जी वो गरीब बदले का तरीका है। और उसके बाद जब इमाम उसके दरवाजे पे पहुंचे और कहा उसके गुलाम से, उसके खादिम से कि जाओ कह दो अली इब्नुल हुसैन है, जब उसने जाके कहा तो जाहिर है कि वो अपने इमाम अपने जैसे समझ रहा था, लिहाजा उसने पलट के कहा कि अच्छा तो वो हमसे अब बदला लेने के लिए आया, उस वक्त तो कुछ नहीं कर सके मेरा, अब बदला लेने के लिए आए। और ये कहने के बाद उसने तलवार उठाई और तलवार लेकर इमाम की खिदमत में आया, और ये सोच करके कि इमाम बदला लेंगे तो हम भी इमाम के ऊपर हमला करेंगे। मगर जब वो सामने आया तो इमाम ने उसे सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा भाई मैं तुमसे एक दरख्वास्त करने के लिए आया हूं। उसने कहा कहिए। तो कहने लगा अभी थोड़ी देर पहले जो तुम हमारे लिए कह रहे थे, अगर हमारे अंदर ये बातें पाई जाती हैं तो आओ चलो हम और तुम दोनों मिल करके अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार हमारे अंदर से इन मायब को, इन खामियों को, इन बदियों को दूर कर दे और हमें पाक साफ कर दे। और अगर हमारे अंदर ये बातें नहीं पाई जाती हैं तो आओ चलो हम तुम मिल करके परवरदिगार से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। अब उसने सोचा तो सोच के कहने लगा कि यार ये तो अजीब आदमी है कि यानी अगर इसके अंदर खामियां पाई जाती हैं, कमियां पाई जाती हैं, तो ये कह रहा है कि अल्लाह से दुआ करो कि हमारी कमियां दूर हो जाए, और अगर हमारे अंदर पाई जाती हैं तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें माफ कर दे। इस अखलाकाना वार ने उसको इतना नरम कर दिया कि वही इमाम के कदमों पे झुक गया और झुक करके इमाम पर ईमान लाया, और लाने के बाद कहता है आप हमें कलमा पढ़ा दीजिए। ये वो सीरत पैगंबर थी जो इमाम के अंदर नजर आई थी। इमाम नबूवत का हकीकी और सच्चा पासदार होता है। लिहाजा जिस तरीके से इस्लाम की राह में नबूवत ने अपने फराइज को अंजाम दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से इमामत ने अपने फराइज को भी अंजाम दिया है।